میں امداد سمرو دو انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو ہے انڈیا کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر میں پہلگام میں ہونے والے حملے جس میں 26 سیاحوں کو مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد انڈیا کا لب و لہجہ، رویہ کچھ اس طرح کا اشارہ دے رہا ہے کہ انڈیا کوئی بڑی مہم جوئی کر سکتا ہے۔ تو کیا انڈیا کسی بڑی مہم جوئی کی پوزیشن میں ہے یا نہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا معاملہ ہے، ایک مثبت، ایک نہیں بلکہ کئی مثبت پیش رفت ہوئی ہیں کینالز کے معاملے کو لے کر۔ دھرنا جاری ہے، دھرنا اور اس دھرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بحران اب میڈیا رپورٹ کرنا شروع ہوا ہے۔ ہم تو تب سے بتا رہے تھے جب سے دھرنا شروع ہوا تھا کہ دھرنا اگر لمبا جاتا ہے تو ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر لے گا، اور بحران اب اربوں روپے کے نقصان کی شکل میں سامنے آ چکا ہوا ہے۔ مگر مزید اگر ایک دو دن دھرنا جاری رہتا ہے تو بحران کوئی اور شکل اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے درمیان ملاقات طے پا گئی ہے۔ ملاقات آج ہوگی یا کل ہوگی، ایک تو یہ پیش رفت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی پیش رفت یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے نمائندوں نے، سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے باضابطہ طور پر وکلا جو رہنما ہیں جنہوں نے دھرنا دے رکھا ہوا ہے ببلو کے مقام پر، ان سے رابطے کیے ہیں، اور وکلا نے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے 14 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ان کی شرط واضح ہے کہ پہلے ہمیں کینالز کا منصوبہ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن دکھائیں، ہمارے پاس لے کر آئیں، پھر مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ مزید 3 مطالبات وکلا نے رکھ دیے، تو وہ کون سے مطالبات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آج جب وکلا کے پاس چل کر گئی تو انہوں نے وکلا کے سامنے کیا رکھا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آغاز پہلگام کے واقعے کو لے کر کرتے ہیں۔ یعنی پہلگام میں جو ایک واقعہ ہوا اس کو پاکستان نے بھی افسوسناک قرار دیا، ظاہر ہے دہشت گردی ہوتی ہے۔ اس پر ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، ہم دہشت گردی کو کہیں بھی سپورٹ نہیں کرتے، یعنی پاکستان بھی اس کو دہشت گردی ہی قرار دے رہا ہے۔ جو سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا تھا، جب جعفر ایکسپریس پر BLA کے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، یرغمال بنا دیا تھا، معصوم مسافروں کو ہوسٹیج کر دیا تھا، ان کو مارنا شروع کر دیا تھا، تو انڈیا میں انڈین میڈیا خوشی میں سے پھولے نہیں سما رہا تھا، بھنگڑے ڈال رہا تھا انڈیا۔ اور انڈیا ایک الگ سے کوئی آرمی کی شکل میں، بلوچ آرمی کا نام لے لے کر انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان کو مفلوج کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پھر وہ بڑھا چڑھا کر گلیمرائز کر کے اس کو پیش کر رہا تھا، اور نظر آ رہا تھا کہ انڈیا کی انوالومنٹ اس کے اندر ہے، جو کہ بعد میں پاکستان کی حکومت نے کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ جی انڈیا کی اس میں انوالومنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر امریکن اسلحہ بھی ثابت ہو گیا، یعنی افغان طالبان کی سپورٹ بھی کسی نہ کسی شکل میں وہاں نظر آ رہی تھی۔ تو بہرحال تو انڈیا جو ہے وہ اس کو دہشت گردی نہیں کہہ رہا تھا، جعفر ایکسپریس کے سانحے کو جس میں مسافروں کو شہید کیا گیا تھا، اور یہاں پر پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ جی دہشت گردی ہے۔ آگے چل کے ہمارے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں بغاوتیں جاری ہیں، چھتیس گڑھ، منی پور اور ناگالینڈ میں دہلی حکومت کے خلاف بغاوت جاری ہے۔ بھارت میں کئی ریاستوں میں اور لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ اب مودی سرکار جو ہے نا، اور پھر وہاں یہ ٹرم دیا تھا انڈین میڈیا کو، راہل گاندھی نے گودی میڈیا، مودی کی گود میں بیٹھا ہوا میڈیا، گودی میڈیا، وہ تو ظاہر حقائق سامنے اس طرح نہیں رکھتے، لیکن جو مودی سرکار کی پالیسیاں ہیں وہاں ان کی پالیسیوں اور ریاست کی سرپرستی میں ہونے والی جو انتہا پسندی ہے ہندوتوا کے نام پر، جو دہشت گردی ہے، اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے مودی سرکار کی۔ پھر اس سے نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے، گو رکشک آ جاتے ہیں جی، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے نہ کوئی کرسچن محفوظ ہیں، اس سے نہ کوئی دلت محفوظ ہیں، اس سے نہ مودی سرکار کی پالیسیز اور اس انتہا پسندی کی مخالفت کرنے والے کوئی عام لبرل ہندو انڈینز وہ محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے انڈینز ہیں جنہوں نے مودی سرکار پر، چاہے وہ اداکار ہیں، چاہے وہ فنکار ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے دانشور ہیں، چاہے وہ فلم ساز ہیں، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، جس نے مودی سرکار کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی مخالفت کی ہے وہ ٹارگٹ بنا ہے۔ یہاں تک ان کی دہشت گردی انہوں نے کی کہ کینیڈا میں جا کر سکھوں کو مروایا،
امریکہ میں سکھ رہنما کو قتل کرنے کی سازش کی تو وہ پکڑی گئی. تو یہ تک یہ مودی سرکار کرتی رہی ہے. تو وہ ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنے جو ہے نا وہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو بھائی, ہمارے اوپر الزام کیوں لگا رہے ہو. مودی تھے اس میں سعودی عرب میں تھے کل, تو مودی جی کل واپس وہاں سے دوڑے دوڑے پہنچے انڈیا. ظاہر ہے بڑا ان کے ملک کے لیے ایک واقعہ تھا, تو بطور وزیر اعظم ان کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن جس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں, یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے اس طرح کے تعلقات ہیں نہیں, اس طرح ہم آ جا نہیں پا رہے, انڈیا تو ویزا دیتا ہی نہیں ہے. پاکستان پھر بھی ہمارے جو سکھ یاتری آتے ہیں, ابھی ریسنٹلی بیساکھی پر آئے تھے, ہزاروں میں آئے تھے, ویزا دیے گئے. سندھ میں اپنا کئی ہندوؤں کی درباریں ہیں, وہاں سے جو ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں انڈیا سے, ان کے لیے ویزے ہوتے ہیں اور آتے ہیں وہ ڈہر کی گھوٹکی والی سائڈ پہ, وہاں پر کئی درباریں ہیں, وہ آتے ہیں یہاں پر. ایون جو گرو نانک کے جو پیروکار ہندو ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو یہ جو انڈیا ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے, لیکن یہ ظاہر ہے دنیا کو پتہ ہے کہ دونوں ممالک کی اٹھویں طاقت ہے. اگر کوئی مودی مہم جو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ مودی بھی اپنی پالیسیز کی وجہ سے اپنے ملک میں اب ظاہر اس کی تیسری ٹرم ہے, تو بہت زیادہ غیر مقبول ہوتا جا رہا ہے ٹرمپ کی طرح, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی مہم جو کر سکتا ہے. تو یہ ممکن ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہو, یا جو ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں یعنی خود کروا کے پھر پاکستان پر الزام دے دو, یا پھر ہمارے وزیر خارجہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو اور بھی انسرجنسیز چل رہی ہیں تو وہاں ذرا پتہ کر لو. وہ کہتے ہیں جی بھارت میں اقلیتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے وزیر خارجہ اپنا دفاع کی اسٹیٹمنٹ کا تسلسل ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف بغاوت ہے. ہم دہشت گردی کو کہیں بھی سپورٹ نہیں کرتے. بے گناہ لوگ اس قسم کے جنگوں میں نشانہ نہیں بننے چاہیے. خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان پر الزام لگانا بہت آسان ہے, ہمارے پاس تو بھارت کے خلاف بہت سے ثبوت موجود ہیں جو ہم دے بھی چکے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردوں کو بھارت کی سرپرستی حاصل ہے. پاکستان میں جہاں جہاں بھی خلفشار ہے اس میں بھارت ملوث ہے. مجھے یاد ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی, اچھا خاصا ایک رومانٹک سا نام ایک شہر کا, وہاں پر ایک کانفرنس تھی, تو دوشنبہ میرا خیال ہے دوشنبہ میں, تو وہاں پر ایک کانفرنس تھی. تو اس میں انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کو ڈوزیئر دیا تھا کہ یہ آپ کر رہے ہیں, انڈیا کر رہا ہے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. بہرحال یہی کچھ ہمارے وزارت خارجہ کا موقف ہے. تو انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دہشت گردی کا سب سے زیادہ متاثر ملک دنیا میں پاکستان ہے. ہم نے دنیا کو امن دینے کے لیے ہم نے کوششیں کی. ہم نے دنیا کے کس ملک نے بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر گوائی ہے دہشت گردی میں؟ کوئی مجھے بتا دے. ہم نے گوائی ہے. کون سا ملک ہے جس کا پورا سیاسی خاندان دہشت گردوں نے ختم کر دیا؟ بلور خاندان. کون سا ملک ہے جہاں IPS جیسا سانحہ ہو؟ ظاہر ہے ہم نے بہت قیمت ادا کی ہے. اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف ظاہر ہے وہ ہماری ایک جو ہے وہ موقف اپنا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. اور انڈیا ظاہر ہے اس میں انٹرنیشنلی پاکستان کے اگینسٹ کوئی دہشت گردی کے خلاف کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے جو انڈیا کے خلاف ہے. کینیڈا ہو, امریکہ ہو, ہر پاسے لہراتے پھر رہے وہ ثبوت جو انڈیا خود ریاستی دہشت گردی کرواتا ہے. تو بہرحال اب اگلا مرحلہ اگلا جو معاملہ ہے وہی کینالز کا معاملہ ہے. لیکن اس میں ایک ظاہر ہے پیش رفت بری ہے کہ آج 6واں روز ہے, دھرنا جاری ہے. ببرلو کا جو مرکزی دھرنا ہے, کمو شہید پر بھی دھرنا ہے, ڈیرہ موڑ پر بھی دھرنا ہے, شکارپور میں بھی دھرنا ہے. تو اب مکمل طور پر راستے بند ہو گئے. ہمارے دوست ہیں شبیر نظامانی صاحب, انہوں نے سفر کیا کراچی کی طرف حیدرآباد سے, تو انہوں نے تصویر سپر ہائی وے کی جس کو موٹر وے کہا جاتا ہے. کراچی حیدرآباد وہ موٹر وے نہیں ہے, سو کالڈ موٹر وے. تو اس کے اوپر وہ سفر کر رہے تھے اور انہوں نے تصویر جاری کی, دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے. میں لاہور میں رہنے والے دوستوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جتنی ٹریفک آپ کو ملتان روڈ پر یا پھر اس پر روڈ پر ملتی ہے, اتنی ٹریفک کراچی سے حیدرآباد تک اس سڑک پر ہوتی ہے. ہیوی گاڑیاں, آئل ٹینکر, کنٹینر, مال بردار گاڑیاں, ظاہر ہے پورٹ ہے. اور پھر جو حیدرآباد آتی ہے تو کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ انڈس ہائی وے کی طرف چلی جاتی ہیں, کچھ نیشنل ہائی وے کی طرف چلی جاتی ہیں, کچھ بیچ میں حیدرآباد رک جاتی ہیں. تو حیدرآباد کے بعد ذرا ٹریفک کم ہوتی ہے, لیکن کراچی حیدرآباد کے درمیان
لاہور کی مصروف ترین شاہراہ سے زیادہ، یعنی شہر کے انٹر جو سٹی جو شہر کے اندر کی جو اندرون جو روڈ ہوتی ہے ان سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، وہ ویران پڑی ہوئی ہے، چھٹا روز ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی کروڑا ڈالرز، اربوں روپے کا مال اب گل سڑ رہا ہے پورٹ پر، اور جو سڑک پر جو کنٹینر پھنس گئے ہیں ان کے اندر وہ سامان جو جن کی کچھ دن کی مدت ہوتی ہے ایکسپائری کی، وہ خراب ہو چکا ہوا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ کوئلہ جو پنجاب کی طرف آ رہا تھا ٹرکوں میں اور کنٹینرز کے اندر، بڑے بڑے ڈمپرز کے اندر، وہ کوئلہ گرمی بہت ہے، 45-46 ڈگری گرمی ہے، تو اس کوئلے کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ پھر وہ سائڈ پہ سڑک کے کنارے پہ وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ کئی ایسی تصویریں، کئی ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں۔ لیکن اس میں جو مثبت پہلو یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ گھوٹکی کے آس پاس ایک عام لوگ جو موٹر سائیکل کا جو ہوتا ہے نا لوڈر، اس میں برف ڈال کر وہ ٹرک اور آئل ٹینکر اور کنٹینر کے جو ڈرائیورز تھے ان کو وہ دے رہے تھے جا کر کے، آپ پانی ٹھنڈا پیے، ان کو پانی فراہم کر رہے ہیں لوگ اور ان کو برف بھی دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ جو سڑک پر کھڑے وہ تکلیف میں تو ہیں، تو اس تکلیف کا احساس شاید 2-3 دن پہلے حکومت کو ہوا، پہلے نہیں ہو رہا تھا وفاقی حکومت کو۔ تو ہوا یہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم کی ہدایت پر رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطے کیے شرجیل نام میمن سے 2-3 بار، اور پھر طے ہوا کہ وکلاء سے بھی رابطے کیے جائیں۔ تو کل وکلاء سے شرجیل نام میمن نے اور اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی رابطہ کیا۔ وکلاء سے اس لیے کہ جو دھرنا ہے مرکزی یا یہ جو سڑکیں بند کی ہیں یہ وکلاء نے انیشیٹ کیا، اور پھر وکلاء کو پوری سوسائٹی کی سپورٹ حاصل ہے۔ ہر راستہ اس وقت جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، دھرنے کی طرف۔ سول سوسائٹی، اداکار، صحافی، دانشور، شاعر، ہر کوئی اپنے اپنے خرچے پہ کوئی چندہ اکٹھا کر کے بس کروا دیتا ہے، کوئی ہائیس کرواتا ہے، کوئی اپنی گاڑی میں جا رہا ہے۔ ریگولر لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، دن بھر بیٹھتے چلے جاتے ہیں، وہ کم نہیں ہو رہا، دھرنا بڑھ رہا ہے دن بدن۔ تو ظاہر ہے احساس ہو گیا ہوگا۔ پہلے میرا خیال ہے سندھ حکومت اور مرکزی حکومت کو یہ لگا ہوگا کہ 2 دن بیٹھیں گے، کالے کوٹوں والے اٹھ کے چلے جائیں گے، گرمی بہت ہے۔ لیکن کالے کوٹوں والے شاید 2 دن کے بعد اٹھ کے چلے بھی جاتے، لیکن ان کو جو پذیرائی ملی ہے تو وہ بیٹھ گئے، ان کو لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، ہر چیز ان کو پہنچا رہے ہیں۔ میں سن رہا تھا کہ وہ عامر نواز وڑائچ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس پانی اتنا ہو گیا ہے کہ ہم نے پانی رکھنے کے لیے جو گودام ایک لیا تھا وہ بھر چکا ہے، جو لوگ پانی ہمارے پاس لاتے ہیں بوتلیں، ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے، بستر جتنے ہمیں اس سے زیادہ ہے ہمارے پاس، کھانا وافر آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ لوگ دے رہے ہیں کیونکہ وہاں کی سوسائٹی کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں لوگ دریا کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، پانی کے اوپر کمپرومائز کرنے کو نہ کل تیار تھے نہ آج تیار ہے۔ تو بہرحال تو وہ لوگوں کی جو پذیرائی ملی وہ بیٹھ گئے وکلاء، انہوں نے کہا اب تو ان کا ظاہر ہے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اب بیٹھ گئے ہوئے۔ تو آج بشیر میمن صاحب جو مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بھی ہیں اور وہ مسلسل کوشش بھی کر رہے تھے کسی طرح وفاقی حکومت کو آمادہ کریں کہ یار رابطہ کریں، اور اس دھرنے سے پہلے سے وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن بہرحال آج وہ گئے اور انہوں نے وکلاء کے ساتھ بات چیت کی۔ لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات جو لائرس ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے ایک اپنا کمیٹی تشکیل دے دی، 14 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور اس کمیٹی نے جو ہے وہ اپنا مذاکرات کرنے ہیں وفاقی اور سندھ حکومت سے، اور اس کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں 14 رکنی کمیٹی، جو میں بڑے بڑے نام بتا رہا ہوں، شفقت رحیم راجپوت، سجاد چانڈیو، اطہر عباس، ایاز تنیو، سرفراز میتلو، اور مزید جو مکمل تو مطلب کل 14 لوگ ہیں، سندھ لائرز ایکشن کمیٹی ہے، ان کو مذاکرات کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور مذاکرات 4 نکات پر، 4 ڈیمانڈس ہیں، ان پر مذاکرات ہوں گے۔ نمبر 1 کینالز کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، کینالز کے خاتمے کا، واپسی کا۔ نمبر 2 اپنا کارپوریٹ فارمنگ کا خاتمہ، اس کے لیے جو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں سندھ میں، پنجاب میں، جہاں پر بھی، وہ ختم کریں۔ تیسرا 26ویں آئینی ترمیم، جو وکلاء کا ظاہر پرانی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کریں، مذاکرات کریں، ہمیں اس پر تحفظات ہیں۔ اور پیکا ایکٹ ظاہر ہے جس پر پوری سوسائٹی کو اعتراضات، تحفظات ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر گیو اینڈ ٹیک وکلاء کر لیں گے، پیکا ایکٹ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کارپوریٹ فارمنگ اور جو کینالز کا ایشو ہے، کیونکہ کینالز
کارپوریٹ فارمنگ کے لیے لائف لائن ہے. کینالز نہیں ہوں گے تو کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک جڑا ہوا ہے. تو میں سن رہا تھا جب ان کی مذاکرات ہوئے, ملاقات کے بعد صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی, تو اس پر جو عامر نواز وڑائچ صاحب ہیں بشیر میمن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم نے ان کو واضح کہا ہے کہ مذاکرات مشروط ہیں, کہ ہم نے مذاکرات آپ سے کرنے ہیں, لیکن پہلے ہمیں یہاں پر کینالز کا منصوبہ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن دے لا کر, اور پھر ہماری ٹیم آپ سے مذاکرات بھی کرے گی, دیگر مطالبات پر ہم مذاکرات کریں گے. 14 رکنی کمیٹی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان سے درخواست یہ کی ہے کہ جی آپ مذاکرات سکھر کو مرکز بنائیں مذاکرات کا, یہاں پر آئیں, آپ کی ٹیم جو بھی جنہوں نے مذاکرات کرنے یہاں پر آئیں, ہم اسلام آباد جائیں گے, ہمارا وقت ضائع ہوگا, آپ یہاں پر مذاکرات کریں. اسٹریٹجیکلی وہ ٹھیک کر رہے ہیں وکلا اپنے حساب سے کہ ہم یہاں سے اٹھ گئے, مرکزی قیادت اٹھ گئی تو دھرنے میں وہ شاید زور نہ رہے. اور عامر وڑائچ جو ظاہر سارے مرکزوں محور بنے ہوئے ہیں, اس پورے دھرنے کے ہیرو بنے ہوئے ہیں, انہوں نے خود اپنے آپ کو کمیٹی میں نہیں رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں بیٹھوں گا مرکزی دھرنے میں, دھرنا بھی جاری رہے گا, مذاکرات بھی جاری رہیں گے. تو اس پر میمن صاحب نے کہا, بشیر میمن صاحب نے, کہ جو وزیر اعظم سے بات کریں گے, اور اگر وزیر اعظم صاحب نے ان کو ٹائم دے دیا تو آج ہی سکھر سے بائی روڈ اسلام آباد جائیں گے, اور پھر وکلا کی جو 14 رکنی کمیٹی ہے اس کی ملاقات کروائیں گے. اب یہ تو ہو گیا وکلا والا معاملہ. دوسری طرف آپ کو میں نے بتایا تھا کل بھی کہ سندھ کی جو نیشنلسٹ قیادت ہے اور دیگر جماعتیں ہیں, ان سے رانا ثناءاللہ صاحب نے رابطے کیے, لیکن اب پیپلز پارٹی, کیونکہ پرسوں بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ ہے سکھر میں 25 کو, تو پیپلز پارٹی نے بھی وکلا سے رابطہ کیا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب, اور بڑے معتبر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے. نثار کھوڑو سندھ کے صدر ہیں, اور نثار کھوڑو انٹیگریٹڈ تھل کینال کے کنوینر بھی تھے. اور پیپلز پارٹی میں جو سندھ میں یا پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے سامنے اگر اسٹرانگ کسی نے کینالز کے خلاف موقف رکھا ہے اور لیڈرشپ کے ساتھ بالکل سیدھا ہونے کی حد تک جو موقف رکھا ہے, وہ نثار کھوڑو صاحب ہیں. انہوں نے ڈے ون سے کہا تھا کہ یار یہ اس منصوبے پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. تو کھوڑو صاحب نے, اور انہوں نے جا کر وکلا کو دعوت دی ہے پرسوں کے جلسے کی. وکلا پرسوں کے جلسے میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے, وہ انہوں نے وکلا رہنما نے کہا کہ جب ہم آپس میں مشاورت کریں گے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے جلسے میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کا رابطہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہوا ہے. تو اب یہ ایک طرح سے مکمل طور پر ایک متفقہ جدوجہد کی طرف بڑھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی پہلے اپنے طور پر کر رہی تھی, اب پیپلز پارٹی بھی وکلا, اور پھر وکلا کے ذریعے باقی پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہو سکتی ہیں. اگر یہ معاملہ لنگر آن کرے گا تو پھر پیپلز پارٹی بھی شاید اس اتحاد کا حصہ بن جائے جو اتحاد اس وقت بڑے پیمانے پر تحریک چلا رہا ہے. پنجاب کی حد تک میں بات کروں تو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے مرکزی ندیم افضل چند اور چودھری منظور, انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ صرف اتنا بتا دیں ہمیں کہ پنجاب کے کون سے کینال کا پانی آپ چولستان کے لیے ڈائیورٹ کریں گے. تو اس پر اور کچھ اور بھی باتیں کی چودھری منظور صاحب نے. انہوں نے کچھ ضیاء کی باقیات ہونے کا, وارث ہونے کا تانا بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ والے ضیاء الحق کے وارث تو ہو سکتے ہیں لیکن پنجاب کے نہیں. تو اس میں عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے بھی تو چپ نہیں رہنا تھا, اور انہوں نے بھی تگڑا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے وہ سندھ کی سیاست پنجاب میں نہ کرے, سندھ کی لڑائی پنجاب میں نہ لڑے, پنجاب میں پنجاب کی بات کرے. اور یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کینالز جو ہیں وہ فلڈ کے پانی سے اریگیٹ ہوں گے. تو سوال تو بنیادی یہ ہے کہ فلڈ تو 3 ماہ کا ہوتا ہے نا. یہی سوال چودھری منظور نے بھی اٹھایا, میں مسلسل اٹھا رہا ہوں. فلڈ تو 2 یا 3 مہینے کا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرپ اریگیشن ہوگا, اور ہم اپنے بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے کہاں کہاں کون کون سے اپنے کینال کا پانی, دیگر کینال کا پانی ڈائیورٹ کرنا ہے چولستان کے لیے. وہ ہم بتائیں گے آپ کو, آپ کے ایکسپرٹ کو. یعنی رانا ثناءاللہ اس کو فلڈ واٹر کینال نہیں کہہ رہے, رانا ثناءاللہ صاحب یہ پورے سال کا کینال کہہ رہے ہیں. اور عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ یہ تو فلڈ کے پانی پر ہوگا, یعنی ششماہی ہوگا. تو کنٹراڈکشن مسلم لیگ نون کے اندر بہت زیادہ اس معاملے کو لے کر. شاید ایک ساتھ بیٹھ کر ان کو بریف نہیں کیا گیا کہ اصل منصوبہ ہے کیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اصل منصوبہ کیا ہے, اور میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوا ہوں. اور مسلم لیگ نون والوں کو, میرا خیال ہے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر کم از کم ڈٹ کے اپنا موقف رکھیں. کوئی اس میں نہیں ہے, اگر پنجاب کے ان کو لگتا ہے کہ پنجاب کے حق میں یہ منصوبہ ہے تو رکھیں اپنا موقف, لیکن بات ایک کریں, متضاد باتیں نہ ہوں کہ ایک لیڈر ایک بات کر رہے ہو اور دوسرے لیڈر دوسری بات کر رہے ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.